السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور سورہ ہود کی یہ 6ویں رکوع آج ہم پڑھیں گے. سورہ ہود میں 7 انبیاؤں اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے علاوہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، یعنی مکہ کے حالات ہمارے ذہن کے اندر ہیں کہ مشرکین مکہ کس طریقے سے کفر کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ انکار کرتے ہیں مکہ کے لوگ، اور انہیں وصیت اور نصیحت کی جا رہی ہے انبیاؤں کے قصص، انبیاؤں کے واقعات کے ذریعے سے کہ ان قوموں کے لوگوں نے، ان انبیاء کی قوم نے جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور جن لوگوں نے اقرار کیا ان کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے سرخرو کیا اور دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت، دنیا کا سکون اور آخرت کا سکون انہیں نصیب کیا. اور یہ وصیت اور نصیحت قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہے. تو سورہ ہود میں 7 انبیاؤں کا اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ یعنی ہمارے علاوہ یہ سورۃ ہود مکہ میں نازل ہوئی. گویا مکہ کے مومنوں اور مشرکوں کے لیے اس میں نصیحت، وصیت اور عبرتیں ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے انسان کے لیے بھی. اس میں آیت نمبر 1 سے 8 تک پہلا رکوع ہے، 9 سے 24 تک دوسرا رکوع ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ سے خطاب ہے 2 رکوعوں میں. اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 35 تک ایک رکوع ہے یعنی تیسرا رکوع ہے، اور 36 سے 49 تک چوتھا رکوع ہے. اور ان رکوع میں نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے ان 2 رکوع میں، 3 اور 4. اس طریقے سے آیت نمبر 50 سے 60 تک ایک رکوع ہے یعنی 5واں رکوع ہے، اور اس میں ہود علیہ السلام کا اور ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، عاد کا. اس طریقے سے آیت نمبر 61 سے 68 تک 6واں رکوع ہے، 6 رکوع ہے، اور اس میں صالح علیہ السلام کا اور صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. اس طریقے سے آیت نمبر 69 سے 83 تک یہ 7واں رکوع ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. آیت نمبر 84 سے 95 تک یہ 8واں رکوع ہے، اور اس میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. 96 سے آخر تک یعنی 123 تک موسیٰ علیہ السلام کا، 96 سے 109 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. اور اس کے بعد آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کا ذکر ہے. یہ جو واقعات انبیاء کے بیان کیے جا رہے ہیں اس میں دعوتی پہلو میں ذکر ہے، اور دعوتی پہلو سے ہی ہم اس کو آج کی اس کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے
اس میں دائی کے اوصاف بھی بتائے گئے ہیں، یعنی انبیاء کے دعوت دینے کا انداز، اور مدعو کی اوصاف بھی بتائے گئے ہیں، مدعو کی صفتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہوتی دعوت دیتے ہیں، دائی ہوتا ہے، اور ایک مدعو ہوتا ہے۔ دائی یعنی جو دعوت دے رہے ہیں، اور مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ظاہری طور پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک شخص دعوت دے رہے ہیں، یا انبیاء دعوت دے رہے ہیں، یا کوئی دائی دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کا جواب کیا ہوتا ہے اس میں۔ قوم کے دو گروپ ہو جاتے ہیں، ایک گروپ وہ جو ایمان لے آتا ہے، اور ایک گروپ وہ جو انکار کرتا ہے۔ جب دائی دعوت دیتے ہیں، نبی دعوت دیتے ہیں، تو قوم کا انجام، قوم کا جواب اس پر کیا ہوتا ہے؟ ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور ایک گروپ انکار کر دیتا ہے۔ تو جو گروپ انکار کرتا ہے تو وہ انکار کرتے ہوئے کیا جواب دیتا ہے؟ آج کی کلاس ہماری اسی پہ فوکس ہے کہ جب وہ انکار کرتا ہے، جیسے انبیاء اس کو دعوت دے رہے ہیں، تو دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، معجزے بتاتے ہیں، وحی الہی بتاتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ دعوت دیتے ہیں، اور انہیں وہ توبہ اور استغفار کا کہتے ہیں، اور دنیا کی خوشحالی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اکثر دائی چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، اور وہ پہلو لے کر کے آتے ہیں دعوت میں کہ جو بہت مصیبت اور پریشانیوں کا ہے، کہ صحابہ کی زندگی ایسی گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری۔ وہ ایک وقت تھا، لیکن جب دائی دعوت دیتا ہے تو مدعو کو دنیا کی خوشخبری بھی سناتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ بارش برسائے گا، اور تمہاری عزت میں اور تمہارے مال میں ہر چیز میں اضافہ کرے گا۔ اس طریقے سے ہم آگے بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں۔ تو جب یہ دعوت دیتے ہیں تو جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس کا انکار کن لفظوں سے کرتا ہے، اور جن لفظوں سے وہ انکار کرتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مدعو کی، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی نفسیات کو ہم جان پائیں گے۔ جب وہ جواب دے گا تو اس سے ہم اس کی نفسیات کو جان پائیں گے، اور جب ہم اس کی نفسیات کو جان پائیں گے تو پھر نبی نے کیا جواب دیا اس کو۔ پھر سے دیکھیں، انبیاء نے توحید کی دعوت دی، دنیا کی خوشحالی کی طرف دعوت دی، اور جس نے سنا اس نے اس کو انکار کیا۔ تو انکار کرنے کی اس کے پاس کیا طریقے تھے؟ وہ جو جن لفظوں سے انکار کرے گا، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس کو ضرور نوٹ کریں، اس دن بھی میں نے نوٹ کرایا تھا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار میں ہوا کرتے ہیں، مطلب جس کو بھی آپ دعوت دینے جاتے ہیں، یا جس کو بھی آپ نے دعوت دینے گئے ہوں گے، وہ 4 میں سے ایک ہوں گے، اکثر و بیشتر۔ اس میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، اکثر و بیشتر ایسے 4 لوگ ہم کو نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو آپ دعوت پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہمارے انتظار میں تھا، ہم نے جیسی اس کو دعوت دیا اور اس نے فوراً اس کو قبول کر لیا، یعنی یہ روح اللہ رب العزت کی طرف سے سلیکٹڈ روح تھی، یہ انتظار میں تھی کہ کون اللہ کا بندہ آئے گا، مجھے دعوت دے گا اور میں قبول کروں گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک بار میں حضرت علی تھے، اور بھی دوسرے، ایک بار میں نبی مکرم نے پیش کیا اور ان کی روحوں نے قبول کر لیا۔ دوسرے وہ شخص ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے بات پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ انکار کر دیں، بغاوت پر آ جائیں، لیکن پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، اور وہ جب تحقیق پر آتے ہیں تو وہ تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرتے ہیں تو وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ تحقیق کرتے ہیں تو حق کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذہن میں رہا تو میں اس کا بتاؤں گا۔ تو تحقیق کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے انکار کیا، لیکن جب بات سامنے آئی، اللہ کا کلام آیا اور تحقیق کرنا شروع کیا، اپنے عقیدے کو سوچ رہے ہیں اور پھر قرآن کے عقیدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور جب دونوں کے عقیدے کو دیکھا اور ریسرچ جب آدمی کرنا شروع کرتا ہے تو حق کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے جو تحقیق کر رہا ہے سونے کی اینٹ پر اور لوہے کی اینٹ پر جس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، جب وہ ریسرچ کرے گا ان دونوں اینٹ میں تو کیا ہوگا؟ وہ کس کو لینا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سونے کی اینٹ کو لے گا، کیونکہ وہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے وہ جان چکا ہوگا کہ یہ سونا ہے اور یہ کھوٹا ہے، یعنی یہ لوہا ہے۔
تو اس طریقے سے جب باطل مذاہب ہے اور یہ مذہب ہے جو ساری کائنات کے خالق اور مالک کا ہے، ایک باطل معبود ہے جو مخلوق ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور ایک خالق ہے، تو جب وہ تحقیق کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خالق کائنات کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکائے گا اور اسی کی عبادت کرے گا. تو وہ تحقیق کرنے میں آتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو سنی انسنی کرتا ہے، پوری بات آپ کی سن لے گا اور سن کر کے اس کا کوئی ہاں ہاں بھی کہے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت بھی کر لے یا گواہی دے دے، شہادت دے دے، لیکن اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں دین وین، اور دنیا میں ہی وہ مست رہتا ہے اور دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے. وہ سنی انسنی کرتا ہے، یہ نقصان میں جانے والا شخص ہے. اور چوتھا شخص ہوتا ہے، یہ اوپر کے دو شخص تو کامیاب ہو گئے، اب یہ جو تیسرا ہے یہ بھی نقصان میں جائے گا. اور چوتھا، یہ کٹ حجتی کرتا ہے، یہ بحث کرتا ہے، یہ زبردستی کی باتیں کرتا ہے. جیسے فرعون، حق بات سمجھ میں آ گئی، معجزے دیکھ لیے، انبیاء کی سیرت ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بحث کر رہا ہے. تو ایسا شخص جب بحث پر اتر آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کنونس کرنا ہے، کس طریقے سے سمجھانا ہے. اور یہ بحث کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. بحث کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں اکثریت مکہ کے اندر 2 قسم کے لوگوں کی تھی اور مدینہ کے اندر 2 قسم کے لوگوں کی. جب انبیاء نے ان کو دعوت دی اور جیسے ہی انہوں نے کہا، اپنی بات انکار کرنے کے لیے جب بات رکھی، اسی میں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کو آیتیں پیش کریں گے. پھر سے سمجھیے، ہم جو بحث کرے گا، مطلب انبیاء نے دعوت دی اور اس نے بحث کیا، تو بحث کرنے میں یہ 4 قسم کی باتیں لے کر کے آتے ہیں، اور گمراہی کی یہی 4 وجہ ہوا کرتی ہے. پہلی وہ بات لے کر کے آتے ہیں جو مکہ والوں نے لے کر کے آئی تھی، اکثر و بیشتر نے، سبھی نے نہیں. سب سے پہلی وہ بات لاتے ہیں کہ ہم باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے. دوسری وہ بات لے کر کے آتے ہیں کہ اکثریت جس پر ہے ہم اس پر چلیں گے. اور مکہ کے لوگ کیسے تھے یہ ہم جانتے ہیں. مکہ میں صدیوں سے کوئی دین نہیں تھا، مکہ کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے. 11 یا 13 ہی لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ہم کو ان کی نفسیات کو جاننا ہے ان کے جواب سے، تو ہم دائی ہیں. ہم نے ان کو توحید پیش کی، دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا، اللہ کی معرفت پیش کی، اور توبہ کرنے کے فائدے بتائے کہ دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. اور اس کے بعد وہ جو جواب دیں گے اس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ 4 میں سے کون سے لوگ ہیں. اور انبیاء کو یہ جواب دیے گئے تو انبیاء نے کیا جواب دیا، یعنی قرآن نے کیا جواب بتایا ہے. اور قرآن کا جب وہ جواب ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے دل دماغ میں اثر پڑے گا. دیکھیے یہ قرآن جو ہے اصل میں یہ تو پوری کی پوری ان لوگوں کے لیے شفا ہے. لیکن کس کو کون سی آیت پیش کرنا ہے، ایک بادشاہ ہے تو اس کو کون سی آیت پیش کرنا ہے، ایک فقیر ہے تو کون سی کرنا ہے، ایک عام انسان ہے، ایک ان پڑھ ہے تو کون سی کرنا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے سائنٹسٹ ہے بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کو کون سی آیت پیش کرنا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ ماننے کی وجہ کیا بتا رہا ہے، اور اس کو کس بات سے قرآن کی کون سی آیت اس کو اپیل کرے گی اور وہ متاثر ہوگا. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہمیں کمانڈ کرنا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو پورا میڈیکل اسٹور کو نہیں کہتا کہ آپ جاؤ اور کھا لو، میڈیکل اسٹور میں سے دوا لے کر کے وہ کھاؤ، ایسا کہتا ہے. وہ کچھ دوا کا آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے، کچھ دوا کا آپ کو نسخہ دیتا ہے کہ یہ آپ کو لینا ہے. اس طریقے سے جب روح کا مریض ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی اور کہیں سے بھی نہیں وہ بتائیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کی نفسیات کیا ہے، وہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے، کہاں کس وجہ سے وہ دین کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور اس جگہ کی آیتیں ہم قرآن میں سے نکال کر کے پیش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں ہمیں کمانڈ حاصل کرنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ انبیاء نے یہ دعوت دیے تھے اور اس نے یہ کہا تھا، پھر نبی نے یہ دعوت دی تھی اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، اور 1400 سال تک قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے اس میں وصیت اور نصیحت ہے کہ میرے نبی نے اس طریقے سے دعوت دیا، قوم نے یہ کہا، میرے نبی نے یہ کہا، ہمیں بھی وہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، آمین.
سب سے پہلا جو انسان ہے جو انکار کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ باپ دادا کے طریقے میں چلوں گا، اور یہ وہ کہتا ہے کہ میں اکثریت جدھر چل رہی ہے ادھر میں چلوں گا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کی دماغی صلاحیت، اس کے اندر جو سمجھ بوجھ ہے وہ کتنی ہے۔ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دین کے معاملے میں یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو جو باپ دادا نے بتا دیے بس میں چلوں گا۔ ان کی کیفیت کو سمجھیں، ہم ہنسے نہیں ان کے اوپر، ان کی مجبوری کو سمجھیں، ان کی صلاحیت کو سمجھیں اور اس کا علاج کرنے کی، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، جو اکثریت کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ خود سے فیصلہ لینے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، یعنی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے اکثریت کا بہانہ لے رہا ہے، اور دو لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے ہیں۔ اس میں تیسرا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری عقل جو کہہ رہی ہے میں اس کو مانوں گا، میری لاجک، میری صلاحیت، میں خود سمجھدار ہوں، میں اپنے حساب سے لوگوں کو سمجھوں گا اور جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ اس پہ میں عمل کروں گا۔ اس کو کیا جواب دینا ہے؟ انبیاء نے ایسے شخص کو کیا جواب دیا؟ اور دوسرا ایسا شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں تو علماء کی بات مانوں گا، اور یہ دونوں قسم کے لوگ مدینہ میں تھے، مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ تھے، توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے علماء کہتے چلے آ رہے ہیں، یہودی اور نصرانی علماء ہمارے کہتے چلے آ رہے ہیں، بتاتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم ان کے حساب سے دین کو فالو کریں گے، ان کے حساب سے چلیں گے۔ اللہ نے آیت نازل کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا تم نے اللہ کو کیا تم نے اپنے علماء اور درویش کو الہ بنا لیے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ اب پڑھے لکھے انسان کو یہ جو جواب دیا گیا یہ پڑھا لکھا انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ مکہ کے اندر یہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو کون سا شخص ہے، اس کو کیا بات کہنا ہے؟ بادشاہ فرعون نے یہ کہا کہ میں رب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کہا اس کے جواب میں کہ میرا رب، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 50، میرا رب تو وہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور مخلوق کا ایک اندازہ ٹھہراتا ہے، اس کو زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کی عقل حیران ہو گئی، وہ بادشاہ تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، کمانڈ کرنا جانتا تھا وہ، تو اس کو وہ بات نے حیران کر دیا۔ اس طریقے سے یہاں پر کیا وہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہو کہ ہم ان آیتوں سے یہ سمجھیں گے کہ جب ہم دعوت دیں تو کون سی آیتیں پیش کریں گے اور پھر وہ کیا جواب دے گا، اور اس کے جواب کے مطابق پھر ہماری آیتیں جائیں گی۔ پہلے سے رٹ کر کے 10 آیتیں رٹ لیے اور سب کو ایک لکڑی سے ہانک رہے، یہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم واقعی اچھے داعی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں، اور ایک صالح معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو اچھی طریقے سے اس کی اسٹڈی کرنا ہوگا اور اس طریقے سے ہمیں اس پہ علاج کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ہود آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ 3 باتیں پتہ چلی۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے بھیجا، یعنی اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے نبیوں کو۔ اللہ نے بھیجا کس کے طرف؟ سمود کی طرف، یہ قوم کا نام ہے، ان کے بھائی صالح کو، یعنی انہی میں سے، یہ بھی عرب کے انبیاء میں سے ہیں، اور صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، تو انبیاء کی سب سے پہلی دعوت، اس کے پہلے بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، اور ساتوں انبیاء میں آپ اسی چیز کو دیکھیں گے کہ جب ان کو بھیجا گیا کسی قوم میں تو سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا تعارف کرانا، توحید کی دعوت، اللہ کی معرفت۔ اگر ہم کسی شخص کو اللہ کی اطاعت پر کھڑا کر دیں اور عبادت پہ نہ کریں، یعنی وہ اللہ کے حکم کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کے حق کو نہیں مان رہا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہا، اللہ کے حق کو نہیں مان رہا، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، کیا ایسا شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کو اللہ ہی نہیں مان رہا، اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل پیشہ سمجھ رہا ہے، تو ایسی عبادت کوئی کام کی نہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، پہلی جو چیز ہے وہ توحید ہے، کہ جب وہ اللہ کا حق اللہ کو ادا کرے گا، یعنی اللہ سے دعا کرے گا، اللہ کو ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء الحسنہ میں، اللہ کی ذات میں اکیلا مانے گا،
تب اس کے بعد پھر دوسری بات ہوگی. تو سب سے پہلی جو دعوت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت ہوگی. تو اللہ کا تعارف کیسے کرایا جائے گا؟ اللہ کا تعارف کیسے کرایا جائے گا؟ اللہ کیسے اس کو مانوس کیسے، اللہ کی پہچان یا اللہ رب العزت کی محبت یا اللہ پر یقین، اللہ پر یقین اس کی زندگی میں کیسے لایا جائے گا؟ جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ کا ایک زمین ہے، وہاں پر آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، اور کوئی شخص آ کر کے آپ کو بتائے کہ فلاں انجینئر ہے اور وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت اچھی فنیشنگ ہے اور بہت اچھی بلڈنگ بناتا ہے اور بہت کم پیسے لیتا ہے. کیا آپ اس کو زمین اور پیسے اس کے حوالے کر دیں گے کہ جاؤ اور اس انجینئر سے بنوا لو؟ نہیں. اگر ہمیں کسی انجینئر سے متاثر کرنا ہے تو ہم اس کو لے کر کے جائیں گے اور اس کی بنائی ہوئی بلڈنگیں دکھائیں گے کہ دیکھو اس نے یہ بنایا ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنا اچھا مٹیریل لگا ہے، کتنی فنیشنگ ہے، اور پھر یہ شہر میں، یہ شہر میں، یہ شہر میں. اس طریقے سے جب ہم اللہ رب العزت کی اس کو تعارف کرائیں گے تو اللہ کی مخلوق دکھائیں گے، اس مخلوق کو دیکھ کر کے اسے یقین ہوگا. جب بنی ہوئی چیز دیکھے گا تو بنانے والے پر اس کو یقین ہوگا. تو آیت آگے کیا کہتی ہے؟ آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. اب اللہ رب العزت اس کی پہچان بتانے کے لیے اللہ مخلوق کی طرف اس کا اشارہ کر رہے نبی، اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین بنایا. اور واقعی اگر ہم زمین کے اوپر ہی غور کریں تو کیسی عجیب و غریب چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ بغیر اس کے تو ہماری زندگی کا تصور ہی نہیں. اور ہمارے لیے رزق بھی اسی کے اندر سے نکلتا ہے. ایک جیسی زمین ہے لیکن الگ الگ قسم کے ٹیسٹ، الگ الگ قسم کے وٹامنس، الگ الگ قسم کی خوشبوئیں اور الگ الگ قسم کے دانے اور سبزیاں اور فروٹس اسی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے. تو اس نے زمین بنایا، زمین سے تمہاری بھی پیدائش ہے اور تمہاری غذا بھی وہیں سے، اور یہ ہے وہ زمین، وہ اللہ، اس کی عبادت کرو تو وہ عبادت کے لائق ہے. تو اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے اور خالق کا یقین انہیں دلایا گیا. یہ ایک صرف پیٹرن ہے، اور اس پر ہم اپنی آیتوں کو تیار کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کا ان کو کہیں گے، اور کیوں عبادت کرنا ہے تو اللہ کی معرفت کرائیں گے. توحید ربوبیت کی آیتیں لے کر کے آئیں گے کہ اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنایا، اور اللہ رب العزت نے جیسے آیتیں جو بیان کیا ہے کہ تم اس کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر غور کرو، وہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اس کے طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے. بہت قریب ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے. تم جہاں جا رہے ہو وہ تو اندھ وشواس ہے، وہ تو پتھر ہے، وہ تو جانور ہے، وہ تو پیڑ ہے، وہ تمہاری دعا نہیں سنتا. دیکھو تم پریشان نہ ہو، تم توبہ کر لو اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت تمہیں پچھلی رکوع میں گیا، اللہ رب العزت تمہیں بارش دے گا اور تمہاری جو چیزیں ہیں اس میں اضافہ کرے گا. اور اس کے پہلے نوح علیہ السلام نے دعوت دیا کہ اللہ سے توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اللہ رب العزت کے دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف. تو اللہ رب العزت تمہیں بارش دے گا، تمہیں مال اور دولت دے گا، تمہیں نہریں دے گا، تمہیں اولاد دے گا. دنیا کی ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا. تو جب ہم دعوت دیں، کیونکہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو دنیا نظر آ رہی ہے اور دنیا کی اس کو لالچ ہے، تو ہمیں دنیا سے کاٹنا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بھی جب دعا سکھائی تو کیا دعا سکھائی، اور اس خاص جگہ پہ جہاں پر آپ کی ایک ایک دعا پہ 70 ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں سنگ عظمت سے. اور جو خانہ کعبہ کے اندر جو 2 نشانات ہیں وہاں پہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 70 ہزار فرشتے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ یہ دعا کرو. یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پہلے دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا مانگو. دنیا سے اللہ رب العزت یہ حقیر دنیا کیا ہمیں نہیں دے گا اللہ رب العزت. کیا کوئی شخص ایمان قبول کر لے گا، ساری کائنات کے خالق اور مالک کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا، اس کے نبی کا، اس کے کلام کا فرمانبردار ہو جائے گا، کیا اللہ رب العزت اس گھٹیا دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے اللہ رب العزت اس کو ترسائے گا؟ یہ ہم کس انداز میں دعوت دیتے ہیں؟ اکثر کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ دعوت دیتے ہیں تو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ بڑی مفلس یہ ہے، 2 دن 2 سال 2 مہینے چولہا نہیں جلا، پھلا ہوا یہ کون سی دعوت؟ جب آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ اس کو یہ آیتیں کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ پچھلی آیت میں بھی دیکھا
اور اس کے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی آیت، آگے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو توحید اللہ کی معرفت کراتے ہیں اور دنیا کا وعدہ کرتے ہیں ان سے۔ نبی مکرم نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں نے کہا کیسی کامیابی؟ آپ نے کہا عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تو یہ اسلام قبول کرنے سے دنیا چھنتی نہیں ہے، دنیا اللہ رب العزت قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور جب وہ دنیا کے اندر سکون، اطمینان اور جو چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو جتنا زیادہ ہم توبہ کرتے جاتے ہیں اللہ رب العزت ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس کو دعوت دی ہے۔ پھر اس کے بعد بے شک میرا رب بہت قریب ہے، مطلب وہ جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمارے دل اور ہماری ضرورت کو ہمارے رب سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی ہم اس ضرورت کو جان سکتا ہے، ہم سے زیادہ ضرورت ہماری وہ جانتا ہے۔ تو ہم اگر توبہ کرتے ہیں یعنی اپنے پچھلے گناہوں کی، جو شرک کیا ہے، جو بدعات کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کیا ہے، اگر ہم سچے من سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کو وہ سرخرو کر دے گا، دنیا کی دولت۔ اور دیکھ لیں آپ صحابہ کو، صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب دولتوں کا انبار لگنا شروع ہوا تو صحابہ رو کر کے نبی مکرم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں ہی ہمارے بدلہ دے رہا ہے اور آخرت میں ہم کو نہیں ملے گا؟ ڈر گئے، اس قدر دولتیں اللہ رب العزت نے دینا شروع کیا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، کلہاڑی سے توڑا گیا سونے کو اور پھر اس کو تقسیم کیا گیا ان کے ورثہ میں۔ عمر فاروق کئی زمین کی ان کو حکومت دے دی گئی، جو آج کئی دیشوں میں ٹکڑے ہو گئے، وہ ایک ہی دیش تھا اور عمر فاروق کے انڈر میں تھا۔ اور عثمان غنی کو دیکھیں آپ، اور بھی دیکھیں، تو اللہ رب العزت یہ حقیر دنیا کے لیے ہمیں ترسائے گا نہیں جب ہم اس کے مطیع اور فرمانبردار بنیں گے۔ ہاں ٹریک چینج کرنے میں، راستہ چینج کرنے میں تو تکلیف آئے گی، وہ تو تھوڑی سی آزمائش آئے گی، اور اس آزمائش میں آپ کو تباہ کر کے اس لائق بنایا جاتا ہے کہ اس سیٹ میں اب تم بیٹھ جاؤ۔ ہر اونچی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے پہلے تپایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کلاسوں میں کس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ ایک کے بعد ایک پڑھائی کو پاس کرتے ہیں اور پھر اس لائق بیٹھتے ہیں اور اس سیٹ میں جا کر کے سائن کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا نبی کے ذریعے سے کہ توحید کی دعوت دی گئی اور اللہ کی معرفت اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے کرائی گئی، اور پھر اس کے بعد دنیا کی ان کو نعمتوں کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء، اس کے بعد اب وقت آیا مدعو کے بولنے کا۔ اب وہ کیا بولتا ہے؟ انہوں نے کہا، آیت نمبر 62، انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو اس سے پہلے ہم نے امیدوں کا مرکز تھا۔ یہ تم نے کون سی بات، مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے تو تم سے بہت زیادہ امیدیں لگا کر کے رکھے تھے صالح، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسی بات کہہ دی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور یہ نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ پکڑ سکتے؟ اتنا دل کو دکھانے والی بات کہہ دی تم نے صالح۔ ہم نے تو تم سے امید لگا کے رکھے تھے، تم جب سے تمہیں دیکھ کر کے ہمیں ایسا لگتا تھا تم ہمارے قائد بن جاؤ گے، تم ہمارے رہبر اور رہنما بنو گے، لیکن تم نے یہ کون سی بات کہہ دی؟ سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ان کو صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلجھایا جاتا تھا اور امانت رکھی جاتی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اب تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں مکہ سے نکالا جائے گا، تو نبی حیران ہو گئے کہ مجھے نکالا جائے گا، مجھے دیکھے بغیر تو ان کی صبح نہیں ہوتی مکہ والوں کی۔ لیکن جیسی توحید کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو تم نے بہت بھاری بات کہہ دی، 360 سے برائی مول لے لی تم نے ایک اللہ کے لیے۔ 360 جو ہمارے معبود ہیں تم نے ان کو برا کہہ دیا کہ وہ نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ، برا نہیں کہا، ان کی حقیقت بتائیں کہ بھائی یہ مخلوق ہے، یہ محتاج ہوتی ہے، مخلوق بنائی گئی ہوتی ہے اور یہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے، ہر مخلوق، ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے، اس کی حقیقت بتایا گیا۔ لیکن اس حقیقت میں کیونکہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ آستھا بنا لی ہے نا، ضرورت زیادہ یقین بنا لیے، تو وہ کیا کہتے کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے، ہم نے تو بہت امید لگا کے رکھے تھے، کیا تو ہمیں اس بات کی سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ آگے وہ بات کون سا گروپ ہے یہ ہر دھرمی انکار کرنے والا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا۔
دین کا علم کا نہ ہونا، اور نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا، ہو سکتا ہے کہ دنیا کا علم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے دین کا علم ہو، لیکن یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب صالح علیہ السلام نے کیا دیا وہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ مکہ کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ ان کی کیفیت پہ اگر ہم غور کریں، ان کی نفسیات پہ اگر ہم غور کریں تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ آخرت کو لے کر کے تھوڑا سیریس بھی ہیں، اور کوئی کسی کی بات کیسے مان لے گا؟ ایک طرف اس کے باپ دادا چلے آ رہے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے، اور ہم جائیں اور اس سے سیدھے یہ کہیں کہ تم یہ دین کو چھوڑو اور اس دین پر عمل کرو، وہ آپ کی بات کیوں مان لے گا؟ کیسے مان لے گا وہ؟ اس بات پہ بھی تو ہم غور کریں۔ ہم ایسی کیا بات اب کہیں کہ وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے اور تحقیق پہ آ جائے، اور جیسی وہ تحقیق پہ آئے گا تو سونے کو سونا قبول کر لے گا، پتھر کو خود جان لے گا وہ۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے ہی طریقے پہ رہیں گے، اسی پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور بلا شبہ جو چیز یعنی جو توحید کی تم دعوت دے رہے ہو کہ طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم اس کے متعلق ایسی شک میں مبتلا ہیں، یعنی ایسی بے چینی رکھنے والے شک میں، اضطراب، ایسی بے چینی رکھنے والے شک میں ہم وہ مبتلا ہیں، یعنی ہم ڈل چکے ہیں، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب تم یہ جو توحید کی بات کر رہے ہو، یہ ہم پریشان ہو گئے اس سے، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم کہ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور صرف ایک ہی ہے جو پوری دنیا کو بنایا چلا رہا ہے، وہی ضرورت کو پوری کرے گا، ان سے اگر مانگیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سمجھ، ہم تو باپ دادا کے دین پہ چلیں گے۔ اب ایسی ذہنیت، ایسی نفسیات کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اور بھی جگہ آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، وہاں پہ انبیاء نے کیا کہا جس سے وہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو گئے اور ریسرچ پہ آ گئے، تحقیق پہ آ گئے؟ وہ یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، آپ ہماری بات مت مانیے، اور واقعی آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ کے باپ دادا کو چھوڑ کر کے آپ میری بات کیوں مانیں گے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں ساری کائنات کے خالق اور مالک کی بات کہہ رہا ہوں، اور میں اس کے نبی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر میں نے اس شریعت پر نہیں چلا جس کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں تو مجھے بھی تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب وہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ بات اس کی نہیں، یہ بات کہہ رہا ہے اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اور یہ خود بھی اس کے اوپر اطاعت کرتا ہے، اور نہیں کرے گا تو یہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 63۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے طرف سے رحمت یعنی نبوت دیا ہے، میں دلیل پر ہوں، میں اللہ کی وحی بیان کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام بیان کر رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے رحمت دیا یعنی مجھے نبوت دیا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میری بات مانو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے نبوت دی گئی ہے، وحی دی گئی ہے، حق دیا گیا ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ میں بھی مکلف ہوں اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے سمجھانے کا کہ میں بھی مکلف ہوں اس وحی پر عمل کرنے کا، اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے بھی اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کتنا سوچے گا انسان۔ پھر اس کے بعد تم تو میرا نقصان ہی بڑھاتے ہو۔ تو یہاں پر دعوت ایسی دی انہوں نے کہ میں اپنے دین کو نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کے دین کو، اور میں بھی جب ہم دعوت دینے جائیں گے تو ہم ان کو یہی کہیں گے، اور اس سے ایسی آیتوں کو ہم کلیکٹ کریں گے اور آیت کے ذریعے ہم اس کو بتائیں گے
آیت ہی ہم اس کو بتائیں گے، کیونکہ آیت ہی اثر کرتی ہے، قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمارا لاجک، ہمارا سمجھانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے ناس کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے ہی دعوت دینی ہوگی، اور قرآن میں وہ آیتوں کو نکال کے لانا پڑے گا جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور انبیاء نے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی طرف آؤ، اور اے میری قوم یہ اچھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیلنس تو بنا ہوگا کہ ایک طرف ہمارے باپ دادا ہے اور ایک طرف یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا بیان کر رہے ہیں، اس کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ خود بھی مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ لیکن کیسے یقین ہو؟ ایک طرف باپ دادا ہیں اور ایک طرف ان کی بات ہے، کیسے یقین ہو؟ اچھا ایک کام کرو، کوئی معجزہ دکھا دو، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے لے کر کے آؤ ہمیں یقین آ جائے۔ اے صالح، صالح کہتے کیا چیز لے آؤں؟ کہا کہ یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ جو چٹان ہے بہت بڑی چٹان تھی، کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو، اور وہ اونٹنی پریگننٹ ہونا چاہیے، گابن اونٹنی، اور یہ کام تو کوئی نہیں کر سکتا، اور واقعی تم ساری کائنات کے خالق اور مالک کے نبی ہو، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ جب چاہے جیسا چاہے ویسا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اب صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو یہ عاجز ہو جائیں گے، اللہ تیرے دین کو قبول کر لیں گے، کیونکہ انبیاء تو آپ جانتے ہیں کتنے نرم دل ہوتے ہیں، ہر کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسا بناتا ہے انبیاء کو، ایسی محبت ڈالتا ہے، کیونکہ اصل تو محبت اللہ کرتا ہے، اسی لیے تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین دیا۔ سبحان اللہ، خود قسم کھا کھا کر کے سمجھاتا ہے اللہ، اور نبی کی قسم کھا کھا کر کے سمجھاتے ہیں، اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء دعا کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی چٹان تھی، اس میں سے ایک اونٹنی نکلتی ہے پریگننٹ، گابن، بعد میں اسے بچہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایسی اونٹنی تھی، پچھلی کلاسوں میں اصل میں اس کا سب جا چکا ہے، اس لیے میں خاص بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایسی اونٹنی تھی جو ان کے اونٹنیوں کے ریوڑ سے بالکل الگ تھی، مطلب اس کی خوبصورتی بھی بالکل نمایاں تھی، الگ تھی، اس کی ہیلتھ ہائٹ بالکل الگ تھی، خوبصورتی بھی بالکل، اور جیسے کہ یہ نسل ہی الگ ہو، اس کا بچہ بھی بڑا خوبصورت، تندرست، اور یہ خود بھی بڑی تندرست، اور یہ دودھ بھی بہت زیادہ دی۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ اسی ریوڑ میں سے نکل کر کے نہیں آئی گئی، یہ تو بالکل الگ ہے، یہ تو نسل ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب جب یہ اونٹنی آ گئی تو صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو مارنا نہیں، لیکن قوم کو نفرت کیا تھی؟ جن لوگوں نے مانا نہیں، اتنے بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، جن لوگوں نے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے لایا ہو، لیکن جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اب ان کے لیے، اور وہ تو نفرت میں اور بڑھ گئے، تو وہ نفرت کیا ہو گئی؟ صالح علیہ السلام سے بھی نفرت اور ان کے معجزے سے بھی نفرت، کیونکہ لوگ ادھر ادھر سے دیکھنے کے لیے اونٹنی کو آ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں وہ صالح علیہ السلام سے، دین سے، کہیں یہ دین کے اندر نہ آ جائے، تو نفرت کرنے والے اور نفرت کرتے ہیں، اور وہ جدوجہد اور کوشش میں لگ گئے کہ اسے مار دیا جائے، جبکہ وہ ان کے فائدے کے لیے تھی، انہیں دودھ زیادہ دیتی تھی، اور بہانہ کیا بنایا، یہ زیادہ کھاتی ہے زیادہ پیتی ہے۔ ارے اللہ کی زمین میں وہ چل رہی تھی، اللہ اسے کھلا رہا تھا، لوگوں کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی بلڈنگیں کیوں بن رہی ہے، اس کے یہاں گاڑیاں کیوں آ رہی، ارے اللہ دے رہا ہے، ہم ہوتے کون ہیں وہاں پہ بیچ میں بات کرنے والے؟ وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اس کو کھلا رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس میں؟ یا اگر ہم بول رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی تقدیر کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں کہ تو کیوں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اب سنیے آپ آیت نمبر 64،
اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے. نشانی جیسے سورج چاند زمین آسمان نشانی ہے, اس طریقے سے معجزہ بھی نشانی ہوتا ہے. ہمارے لیے کون سا معجزہ دیا گیا؟ امت محمدیہ کے لیے قیامت تک آنے والے نبی اور قیامت تک دکھائی دینے والا معجزہ اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا, اور وہ قرآن ہے. اس کے اوپر پہلے بہت کافی بات ہو چکی ہے, تو ہمیں وہ قرآن معجزے کے طور پہ دیا گیا. اسی لیے تو یہ لوگ اس معجزے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, سمجھنے سے ختم کر دینا. آج دیکھ لیں اسکولوں میں کئی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں, قرآن نہیں پڑھایا جاتا, اس کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا. کئی آدھیاتمک کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, قرآن نہیں پڑھایا جا رہا. اور ہمیں کوئی ہوش بھی نہیں کہ ہم اسکول میں جا کر بولیں کہ بھائی کیوں نہیں قرآن پڑھایا جا رہا. اس سے اچھی تو کوئی تعلیم نہیں. بتا دو آپ کیا غلط ہے اس کے اندر. پوری دنیا اس بات کا لوہا مانتی ہے کہ قرآن کی جیسی پاکیزہ کوئی کتاب نہیں. تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کہ اس معجزے کو جو دیکھ لے گا وہ عاجز ہو جائے گا, وہ اسی کا ہو جائے گا. اس لیے قرآن سے روک دو, اس کے تدبر سے, اس کے غور و فکر سے, اس کی سمجھنے سے روک دو. تو کیا کہا؟ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے, لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی اور چلتی پھرے اللہ کی زمین میں. مطلب اسے چھوڑ دو, اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور یہ اللہ کی زمین میں اللہ رب العزت نے جو اگایا ہے وہ کھاتی پیتی رہے گی, کیا تمہارا جائے گا. اور تم اسے برائی سے نہ چھونا, مطلب اس کو غلط نیت سے نہیں دیکھنا, برائی سے نہ چھونا, اس کو مارنا نہیں, ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. اگر تم نے ایسا کیے تو تمہیں عذاب آ جائے گا. اللہ کی نشانی جو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے, اگر تم اسے ختم کرنا چاہو گے عذاب میں گرفتار کر لیے جاؤ گے. ہاں, قرآن کو جو ہم نے ختم کرنا چاہا ہے آج عذاب میں مبتلا ہے. ابھی وقت نہیں ہے, نہیں تو میں اس کو بھی ثابت کرتا. پھر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی, مار ڈالا اس کو, اور اس کا بچہ چیخ کر کے دوڑتا ہوا گیا, اسے بھی پکڑ کے لایا. اور اسی کو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو بھی مار دیا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ چیختا ہوا چٹان کے اندر چلا گیا اور چٹان دب گئی, بند ہو گئی. صالح علیہ السلام کو پتہ چلا, وہ آئے, اس اونٹنی کو دیکھے اور رونا شروع کر دیے. صالح علیہ السلام اس اونٹنی کو دیکھ کر کے کہ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ تھا, اس کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوتے, دیکھتے کہ اللہ رب العزت واقعی صالح جو ہے اس کا نبی ہے, صالح جو ہے ان کے نبی ہے, اور اللہ رب العزت کا یہ دین ہے, اس کی دین کو, اس کی توحید کو قبول کرتے. لیکن اس نشانی کو ظالموں نے مار ڈالا, رو رہے. اللہ رب العزت نے بھی وحی نازل فرما دی. کیا وحی نازل فرمائی؟ تو اے صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو. 3 دن کی وعدہ, 3 دن فائدہ اٹھا لو. یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, اس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا. 3 دن اور عیش کر لو جو کچھ کر سکتے. کفار مکہ کو بھی دیا گیا تھا 4 مہینے کی یا 3 مہینے کی مہلت سورۃ توبہ کے اندر. لیکن کیا اس سے توبہ کیا انہیں تو پہلے سے یقین نہیں تھا, اور اس کا بھی مذاق ابھی لے آؤ عذاب, کیوں نہیں لے کر کے آ رہے. دوسرے انبیاء کے تعلق سے بتا رہا ہوں, نبی مکرم کے لیے بھی کئی بار کہا گیا کیوں نہیں لاتے عذاب, جس سے تم ڈرا رہے ہو کیوں نہیں آ جاتا ہوں. لیکن جب 3 دن ختم ہوئے, اور آگے بھی انبیاء میں آئے گا کہ وہ کہتے ہیں صبح تک انتظار کرو, کیا صبح قریب نہیں؟ آپ کی اور میری موت بھی کیا قریب نہیں؟ کیا یہ چند سال جو بچے ہوئے ہیں کیا ختم نہیں ہونے والے؟ جیسے ابھی تک 30-40 سال ختم ہو گئے, کیا یہ آگے والے سال ختم نہیں ہوں گے؟ کیا ہماری موت قریب نہیں؟ کیا یہ 3 دن قریب نہیں؟ ایک جگہ کہا کیا صبح قریب نہیں, ایک جگہ کہا یہ مہینے کیا قریب نہیں؟ آ کر کے رہے گی وہ گھڑی, اس دنیا سے جانا ہوگا اپنے خالق اور مالک کے پاس. آیت نمبر 66. پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی. سبحان اللہ. اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی ہم نے اسے نجات دی. مطلب جن لوگوں نے ایمان لے کر کے آیا تھا ہمارے نبی پر, توحید پر, ایک اللہ پر, ایک اللہ سے ہونے کا یقین جنہوں نے بنایا تھا, تو ہم نے انہیں نجات دے دی. اس دنیا میں بھی نجات اور اس دنیا میں بھی نجات, دونوں نجات کا وعدہ.
کہ دنیا میں بھی، اور ہم دیکھ لیں اس کے پہلے بھی قوموں کو اللہ رب العزت نے ملک کی بادشاہت دے دی، امن اور امان دے دیا. تو ہر دور میں اللہ کے عذاب آئیں گے، اور عذاب سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم انبیاء کی مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں، اللہ کے کلام کے اور نبی کے فرمان کے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور جنہوں نے انکار کیا، اب اس کا انجام سنیے. بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی اور بہت زبردست. مطلب اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے. قوی ہو، یہ اللہ رب العزت کی ایک صفات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا. جن لوگوں نے انکار کیا تھا، اونٹنی کو مار ڈالا، نبی کو انکار کیا اور توحید کا انکار کیا، باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، کوئی سوچنا نہیں، کوئی سمجھنا نہیں، کوئی تحقیق نہیں کہ ہمارے والدین کیا کہہ رہے ہیں اور اصل دین کیا ہے، ہمارے والدین کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور کرنا کس کے سامنے چاہیے. وہ مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں، خالق کے سامنے کر رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں. جو کہے چلا آ رہا ہے بس وہی راستے میں چلتے رہیں گے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک چیخ نے انہیں ختم کر دیا. آپ دیکھیں عذاب کی کتنی قسمیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ نے ایک جگہ پانی سے ڈبا ڈبا کر کے ختم کیا، دنیا شاہد ہے اس بات پر کہ دنیا ایک بار ڈوبی ہے. اس طریقے سے ہوا کے ذریعے سے اور ریت کو اڑا کر کے اللہ رب العزت نے اس میں دبا دیا کہ آج بھی ہمارے سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے محلات اور ایسی ایسی کالونیاں اور ایسے ایسے دیش نکلتے ہیں ریت کے اندر سے اور تراشے ہوئے، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ وہ ایسے مضبوط لوگ تھے کہ انگلیوں سے تراش کر کے گھر بنایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے پتھر کے اندر بنے ہوئے گھر نکل رہے ہیں. آج ریت سے ڈبا دیا اللہ رب العزت نے، نام و نشان مٹا دیا. اور یہ بھی قوم جہاں پہ مری تھی وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے تھے. امام مسلم نے 2 روایتیں اس کی لے کر 2 روایتیں میں ذکر کروں گا جو میرے نظر سے گزری کہ وہاں پہ یہ پہنچے تھے اور انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ اس قوم کو کس طریقے سے تہوبالا کیا گیا. اور جہاں جہاں جیسے ڈیڈ سی آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب وہاں پر عذاب نازل کیا تو آج تک وہ جگہ ویران اور جو ہے اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہے. وہ سائنسدان نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ ایسی جگہ جہاں پہ اللہ رب العزت کے عذاب آئے تھے تو آج بھی وہ جگہ اس سے متاثر ہے یا نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آج سائنس اس پہ ریسرچ کر کے اس کو ثابت کرتی ہے. بہرحال آیت نمبر 67، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے بدعات وغیرہ دوسرا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا. آواز کا جو عذاب ہے وہ سخت ہوتا ہے. آواز جب آنا شروع ہوتی ہے اور بڑھتے چلی جاتی ہے بڑھتے چلی جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کے چراغ کو گل کر دیا. پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. ختم، اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. یہ ہوتا ہے جب اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو ایسا تہوبالا کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ختم کر دیا، مٹا دیا. آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا. رب کا انکار ہے، کوئی کھیل بات نہیں. آج قوم رب کی میننگ نہیں جانتی. سورہ ملک میں بھی یہی فرمایا کہ جس نے اپنے رب کا انکار کیا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. 6 یا 7 نمبر کی آیت. رب کو جاننا ہوگا ہمیں اور اس پہ ایمان لانا ہوگا. کیا ہوتا ہے رب کا مطلب؟ تو کیا کہا؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. مطلب رب اللہ کو نہیں کسی اور کو کہا. جو خصوصیت رب کے اندر اللہ کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر تلاش کیا. اس نے کسی اور کو پیدا کرنے والا سمجھا، ضرورت کا پورا کرنے والا، حفاظت کا کرنے والا، رزق کا دینے والا، پالنے والا، مالک، مدبر کسی اور کو سمجھا. انکار ہے یہ. تو انہوں نے انکار کیا، یہ عذاب کے مستحق ہوئے. سن لو، پھٹکار یعنی لعنت ہے سمود کے لیے. جو ایسا کرے گا اس کے لیے لعنت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. آگے وہ حدیث دیکھ لیں جہاں اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حجر یعنی مقام پر سے گزرے، حجر مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کے گھروں میں مت جاؤ، مطلب ان کی بستیوں میں مت جاؤ مگر روتے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب کو یاد کرو اور روتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ وہ دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت لینے کی جگہ ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا تہ و بالا کر دیا۔ تو جہاں جہاں پر بھی اللہ کے عذاب آئے ہم وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے نہ جائیں، وہاں جائیں نہ، اور جب جائیں بھی تو عبرت لینے کے لیے، اگر وہاں سے گزر ہو رہا ہے ہمارا دھوکے سے وہی راستہ ہے تو ہم وہاں سے روتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہوئے اور عبرت لیتے ہوئے کہ یہ وہ قوم ہے کہ یہ بہت اچھی اور بہترین قوم تھی اور عیش و آرام کی زندگی جی رہی تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اللہ رب العزت نے ان کو تہ و بالا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرماتے وہاں سے نہ نکلو، ان کے گھروں کے سامنے سے، ان کے گھروں سے، لیکن اگر نکل ہی رہے ہو تو روتے ہوئے نکلو۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، اور اس سے بچو کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے سواری کو ڈانٹا اور جلدی چلایا، مطلب اپنی سواری کو ڈانٹا اور سواری پھر جلدی نکلی یہاں تک کہ حج پیچھے رہ گیا، مطلب وہ جگہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، آپ وہاں سے جلدی نکل گئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 39، مسلم شریف حدیث نمبر 39، اور دوسری جگہ یہ حدیث اور ہے جس کا نمبر ہے 2980، دو جگہ یہ مسلم شریف میں حدیث آئی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ آج ہمارا سائنسداں ایسی جگہ پر ریسرچ کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے جلدی نکلو، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، اور وہ ہو یا نہ ہو، وہ جگہ آج متاثر ہو یا نہ ہو، ہمارے نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء نے فرما دیا کہ ایسی بستیاں جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا وہاں سے جلدی نکل جاؤ، عبرت لیتے ہوئے نکلو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے نکلو۔ ہم بھی ایک قوم ہے اور ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے جیسے انہیں آزمایا گیا تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا اور ان کی نسلوں کو تباہ برباد کر دیا۔ ایسی عبرت لیتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے وہاں سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے نکلے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور وہاں سے نکل جائے۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے۔ سائنس اس کے بارے میں کیا ریسرچ کر رہا ہے، وہاں تک تحقیق اس کی پہنچی نہیں پہنچی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک ضمنی بات تھی اس لیے میں نے اس کو بتایا۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر یعنی سمود کے علاقے میں گئے تھے، ہجری یعنی سمود کے علاقے میں گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے کنووں کا پانی پینے کے لیے لیا، مطلب صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ یہاں کا کیا مسئلہ ہے، اور انہوں نے وہاں سے جس اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی اس کنویں سے پانی لے لیا اور اس پانی سے آٹا گوندھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پانی کے بہا دینے اور آٹا اونٹ کو کھلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے کا پانی، مطلب اس کنویں کا پانی اس کنویں سے لیے جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، مطلب صحابہ نبی مکرم نے ان کو سمجھایا کہ تم نے اس اونٹنی کا، اس کنویں کا پانی لے لیا اور اس قوم کا پانی لے لیا جس کے اوپر اللہ کا غضب آیا ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس سے جو ہے پانی پیا کرتی تھی، اور آپ نے پانی کو پھینکوا دیا اور اس پانی سے گندے ہوئے آٹے تک کو استعمال کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کو اونٹ کو کھلا دو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کے چولہے کے اوپر جو گوشت رکھا ہوا تھا، ابل رہا تھا، اس پانی سے آپ نے اس کو بھی گروا دیا۔ تو یہ والی جو حدیث تھی جو میں نے پہلے بیان کیا مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2981 یہاں پر تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سیکھا سمجھا ہے اس میں مزید غور فکر کرنے اور تفاصیل کو دیکھنے، نبی مکرم کے فرمان کو جاننے، صحابہ اکرام کے منہج کو جاننے اور صحیح طور پر اس آیتوں کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ تدبر اور اس پہ ایمان لانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محبت عطا فرما دے تیرے کلام کی، اس پہ تدبر کی، اس پہ غور و فکر کی اور اس پر عمل کی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے سچی اور پکی، اور ہمیں قرآن کی تیرے کلام کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں ہماری موت دے، ایمان کی حالت میں ہماری رخصتی کر، اور ہمارا مقام ان لوگوں کے ساتھ بنا جو صالح لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پہ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اے اللہ، ہماری روحوں کو ان سے ملا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔